یہ کہانی سکندر عدنان کی ہے۔ ان کا تعلق اٹلی کے خوبصورت شہر میلان سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے گریس میں تقریباً 5 سال گزارے، لیکن کچھ اچھی بزنس اپرچونٹیز نہ ملی تو میں اس کے بعد میلان اٹلی شفٹ ہو گیا اور اب میں یہاں 2013 سے موجود ہوں۔ یہاں مجھے اچھی اپرچونٹیز ملی اور مختلف کاروباری بندوں سے ملاقات کر کے ایڈوائس ملی، تو آج کل میں فوڈ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اٹالین کسٹمرز کو بہترین پاکستانی اور اٹالین دونوں کھانوں کا اچھا ٹیسٹ ملے۔ میں جب نیولی اٹلی میں آیا تھا تو زبان کا بہت بڑا ایشو تھا اور ایڈجسٹ ہونے میں خاصا وقت لگ رہا تھا۔ اس دوران ایک دکان تھی دور دراز علاقے میں جو میلان شہر سے تقریباً 3 گھنٹے کی دوری میں تھی۔ وہاں محترم وہاب بیگ صاحب تھے جو بالکل اکیلے تھے۔ انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ میری دکان پر آ کر جاب کریں۔ اب ظاہر ہے پریشانیاں بہت تھیں، کچھ نہ کچھ کرنا تو تھا، تو بیگ صاحب سے میں نے حامی بھر لی اور کچھ دنوں میں وہاں جوائن کر لیا۔ میں جب وہاں پہنچا وہ پورا گاؤں ٹائپ علاقہ تھا اور زیادہ تر تو ایجڈ لوگ ہی وہاں رہتے تھے، یا وہ لوگ جن کو تنہائی یا گرینری بہت پسند ہو۔ میں نے دیکھا ینگ جنریشن نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک دن محترم بیگ صاحب سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل بیکورڈ علاقہ ہے، اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اسی وجہ سے نوجوان طبقے نے شہر کا رخ کر لیا، اس لیے یہاں زیادہ تر خاموشی رہتی ہے۔ خیر مجھے کچھ وقت لگا وہاں ایڈجسٹ ہونے میں، اپنی جاب کی بھی سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اب اکثر یہ ہونے لگا کہ بیگ صاحب زیادہ تر پاکستان رہتے یا بیرون ملک ٹرپس پر رہتے اور دکان کے کام کاج مجھے ہی سنبھالنے ہوتے تھے۔ آپ سب کو پتا ہے ہیلووین کا تہوار بہت شوق سے منایا جاتا ہے، تو اسی دوران میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہیلووین کی چھٹیاں تھیں، رش نہ ہونے کے برابر تھا، گاؤں کے اکثر لوگ شہر کی طرف گئے ہوئے تھے اور کسٹمرز کوئی زیادہ تھے نہیں، تو میں نے سوچا اگر کسٹمرز نہیں آتے پھر دکان جلد بند کر دوں گا۔ بس جو ہی رات کے 8 بجے تو میں نے دکان کو بند کر دیا۔ سخت سردی تھی، واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ میری رہائش گاہ جو تھی وہ گاؤں کے بالکل آخری کونے پر تھی اور دکان سے لے کے میری رہائش گاہ تک بائی واک تقریباً 15 منٹ لگتے تھے۔ اب میں چہل قدمی کرتے کرتے اچانک گاؤں کے ایک قدیم پرانے چرچ کے قریب پہنچا۔ وہاں اس رات بالکل سناٹا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چرچ کا جو پچھلا حصہ تھا وہاں بہت پرانی قبریں تھیں۔ اس رات جب میں اس جگہ سے گزرا مجھے قبرستان کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ ایسا محسوس ہوا جس طرح کی کوئی خاتون رو رہی ہو یا ہنس رہی ہو۔ مجھے یہ ماجرا بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے سوچا شاید گاؤں کی کوئی خاتون ہوں گی جس نے الکوہل کا زیادہ استعمال کر لیا ہوگا اور اسی وجہ سے کبھی وہ ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ لیکن جب آوازیں نہ رکیں مجھے تشویش ہوئی کہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو واقعی میں مدد کی ضرورت ہو اور مجھے اس طرح سے درگزر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ بس
یہ سوچ کر میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ ابھی بس قبرستان کے اندر داخل ہی ہوا ہوں گا کہ ایک قبر جو بہت خستہ حالت تھی، جس کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا، لیکن آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں جیسے جیسے قریب ہوا وہ آوازیں بہت زیادہ بلند ہو گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز لگائی، ارے بھائی، یہاں کوئی ہے؟ کسی کو میری مدد چاہیے؟ میں آپ کی آواز سن کے یہاں تک آیا ہوں۔ اگر میری مدد چاہیے تو میری بات کا جواب دیجیے۔ کوئی جواب نہ آیا، بلکہ وہ آوازیں اٹالین زبان میں کچھ کہنے لگیں، اور اس وقت میں زبان سے ناشنا تھا، تو جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اب ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اچانک ایک قبر پہ نظر پڑی تو میرا دل تو اچھل کے حلق میں آ گیا۔ جو دیکھتا ہوں کہ قبر کے بیچ میں سے 4 ہاتھ نکلے ہوئے ہیں، اور بس وہیں سے چیخنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ قبر کی تختی پر جو نظر اٹھی، ایک خون آلود چہرہ باقاعدہ اس تختی کے اوپر موجود تھا، ایک خوفناک بھیانک چڑیل یا خاتون کا چہرہ۔ میں نے تو الٹے قدموں وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں پتا میں اپنے کمرے تک کیسے پہنچا، گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا، اور جو اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں تو بس پوری رات خوف کی کیفیت طاری رہی۔ جو قرآنی آیات یاد تھیں مستقل پڑھتا رہا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد کچھ جان میں جان آئی، لیکن رات کے اس سناٹے میں جو کچھ میں دیکھ چکا تھا اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ مجھے شدید بخار چڑھ گیا۔ میں نے بیگ صاحب کی اہلیہ کو کال کی، ان کو کہا کہ میری طبیعت بہت ناساز ہے، تو مہربانی کر کے کل آپ دکان کو دیکھ لیجئے گا۔ میں نے اپنی طبیعت کا تو ان کو بتا دیا، لیکن جو کچھ اس رات میں نے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں ایک لفظ بھی ان سے نہیں کہا۔ میری طبیعت ٹھیک ہوتے ہوتے کوئی 3-4 دن لگ گئے۔ اب ان 3-4 دنوں میں میرا ذہن مستقل الجھا رہا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ طرح طرح کے سوالات ذہن میں گھومتے رہے، تو بس جیسے ہی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، سارے جوابات جاننے کے لیے مجھے ایک شخص موزوں لگے اور سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ وہ تھے اس پرانے سے گاؤں کے پادری جو مقامی چرچ کا انتظام سنبھالتے تھے۔ بس سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ بہت اچھے انسان تھے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے دراصل آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے پاس جوابات ضرور ہوں گے۔ کہنے لگے کہ بالکل، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ جو بھی خدا کی مخلوق پریشان ہو اس کی مدد کریں۔ تو کہو کیا جاننا چاہتے ہو؟ بس پھر دکان سے نکلنے کے بعد اپنے روم تک پہنچنے تک بیچ میں اس رات جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سنا تھا، لفظ بلفظ ان کو کہہ سنایا۔ اب سارا واقعہ سننے کے بعد وہ چپ چاپ مجھے گھورتے رہے۔ پھر گویا ہوئے کہ دراصل جس چرچ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ غیر آباد ہے۔ عرصہ ہوا، کوئی 30 یا 40 سال پہلے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے تجسس میں فوراً پوچھ لیا، فادر، ایسی بھی کیا وجہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس چرچ کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی وجوہات ہیں
وہ میں نہیں چاہتا کہ عام لوگوں تک پہنچیں، لیکن تمہارے ساتھ کچھ عجیب ہی واقعہ ہوا ہے، اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ تو سنو، دراصل اس چرچ میں آج سے کئی سال پہلے ایک افریقی پریسٹ کو ہائر کیا گیا تھا۔ بہت جلد انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جو لوگ چرچ نہیں جاتے تھے انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کچھ عجیب باتیں ہونے لگی۔ جو لوگ بھی چرچ جایا کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ باتیں پھیلنے لگیں، لوگ ایک دوسرے سے ان ایکٹیویٹیز کا ذکر کرنے لگے، سب پریشان۔ پریسٹ سے بھی لوگوں نے بات کی لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ مل پایا۔ اب ایک رات ایک شخص کے ساتھ اتنی زیادہ ہیپننگز ہوئی کہ وہ ڈر کے مارے سیدھا چرچ بھاگا۔ چرچ پہنچا اور پریسٹ کو آوازیں دینے لگا۔ آوازیں دیتے دیتے جو چرچ میں وہ داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ چرچ کے اندر تو خود پریسٹ کا جسم بے حس و حرکت زمین پہ پڑا ہے، بے حد زخمی حالت میں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، شور مچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ انویسٹیگیشن چلتی رہی لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ بات کافی بڑھ گئی تھی تو روم سے باقاعدہ ایک پوری ٹیم آئی جس کو پاپ نے خود بھیجا تھا۔ ایک طرف تو لوگ اپنے ساتھ ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا ذکر کر رہے تھے اور دوسری طرف چرچ میں ایسا حادثہ ہو گیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، چرچ سے اور گاؤں سے متعلق افواہیں ہر طرف پھیلنے لگیں۔ جہاں گاؤں میں ایک خوف و ہراس کی ہوا پھیلی ہوئی تھی وہیں چرچ کی بھی بدنامی ہو رہی تھی۔ پاپ نے جو اپنی ٹیم بھیجی تھی ان میں ایک ایسے شخص تھے جو کالے جادو سے متعلق بہت معلومات رکھتے تھے۔ وہ اس انویسٹیگیشن میں آگے سے آگے رہے اور تقریباً 1 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد جو کچھ انکشافات ہوئے وہ ہوش اڑا دینے والے تھے۔ تو بات یوں کھلی کہ جس پریسٹ کا جسم مردہ حالت میں چرچ میں پایا گیا تھا وہ افریقی نژاد پریسٹ اصل میں خود کالے جادو میں ملوث تھے، اور جن شیطانی چیزوں کو وہ اپنے کالے جادو سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ انہی شیطانی قوتوں نے گاؤں کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا تھا اور وہی اس پریسٹ کی موت کی ذمہ دار تھیں۔ وہ پریسٹ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے لیکن ان شیطانی قوتوں نے چرچ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ روم سے آئی ہوئی ٹیم اور خاص کر کے وہ شخص جو کالے جادو سے متعلق زیادہ معلومات رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں یہاں سے مکمل طور پہ ختم نہیں کی جا سکتی، تو پھر پوپ کی اجازت سے اس چرچ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، اور بس تب سے ہی وہ چرچ بالکل ویران پڑا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تو لوگ بھی یہ گاؤں چھوڑ کے جاتے رہے۔ مجھے جوابات مل گئے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کر کے جانے کے لیے اٹھائی تھا کہ کہنے لگے آپ اس گاؤں کے نہیں ہیں، اسی لیے شاید آپ اس راستے سے گزرے۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس راستے سے مت گزرنا، خاص کر کے رات کے وقت، اور اگر کبھی مجبوری ہو بھی تو کبھی وہاں سے آتی آوازوں کا تعاقب مت کرنا، جتنی جلدی ہو سکے اس راستے سے گزر جانا۔ میں نے اس انسیڈنٹ کے بعد بیگ صاحب کی دکان پر 3 اور سال کام کیا، لیکن گھر جانے کے لیے اس پرانے چرچ کا وہ راستہ کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا۔
जब भी दुकान से वापस अपने घर जाता तो दूसरा लंबा रास्ता चुनता। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिकंदर अदनान की। और ये वाक़या उनके साथ पेश आया था इटली में। कहानी भेजी है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त वकास अहमद ने मैनचेस्टर यूके से। उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। आज इस वाक़े से ये अंदाजा हुआ कि किस तरह मजहबी पेशवा भी मजहब का लिबादा ओढ़कर गैर इंसानी और शैतानी कामों में मुलव्विस होते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दें और हम सबको ऐसे लोगों के शर से पनाह में रखें। कौन जानता है मासूम चेहरों के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा हो।